بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأمرهم شورى بينهم. وقال تعالى: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور قرآنی تعلیمات سے اہل ایمان، اہل اسلام کو ایک ہدایت ملتی ہے کہ جب بھی کوئی کام شروع کرو، کوئی فیصلہ کرو، کوئی ارادہ کرو، تو اپنے کاموں کے شروع کرنے سے پہلے، ارادہ کرنے سے پہلے، کسی کام کو انجام تک پہنچانے سے پہلے یہ 4 چیزیں ہیں، اس کا اہتمام کر لو۔ اس کی برکت سے ہم اپنے کاموں میں جو نقصانات یا ناکامیوں کا سامنا کرتے ہیں اس سے محفوظ ہو جائیں گے۔ ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں جو بھی کام کروں نقصان نہ ہو، میرے ہر کام میں نقصان سے بچاؤ رہے، میں کامیاب رہوں، صرف رہوں۔ لیکن پھر بھی ایسا ہوتا ہے کام شروع کر کے پریشانیاں، رکاوٹیں، ناکامیوں کا سامنا ہوتا ہے، نقصانات کا سامنا بھی ہوتا ہے۔ تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ شریعت ہمیں اپنے کاموں کے شروع کرنے سے پہلے جو ہدایات دیتی ہیں ان ہدایات کی ہم پابندی نہیں کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم کی جو میں نے آیتیں تلاوت کی ہیں، ان آیتوں میں اور احادیث میں اللہ تعالیٰ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بندوں کو ہدایت دے رہے ہیں کہ اپنے کاموں سے پہلے ان 4 باتوں کا اہتمام کرو، نقصانات سے محفوظ رہو گے، ناکامیوں سے محفوظ رہو گے۔ ان میں سے پہلی چیز ہے استشارہ۔ استشارہ کہتے ہیں مشورہ، کہ جب ہم کوئی بھی کام شروع کر رہے ہوں تو کوئی چیز دیکھ کر ایک دم سے فیصلہ کر لینا، کسی کام کو دیکھ کر ایک دم سے کرنا شروع کر دینا، مثال ہے بچیوں کے رشتے کا معاملہ ہے، ایک دم سے طے کر دینا، یہ شریعت کی ہدایت کے خلاف ہے۔ حکم یہ ہے کہ کوئی بھی کام شروع کرنا ہو تو پہلے اہل رائے سے مشورہ لو۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے معاملات میں مشورہ لیا کریں۔ اور یہ حکم اللہ تعالیٰ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے ہیں، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے کامل ہیں، کمال میں آپ اعلیٰ درجے کو پہنچے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دے رہے ہیں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ آپ آپس میں مشورہ کر لیا کریں، مشورے کا اہتمام کیا کریں۔ ایک جگہ قرآن کریم میں 25ویں بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشورى میں اہل عقل مند سمجھدار لوگوں کی خوبیاں بیان کی ہیں کہ وہ امرہم شورا بینہم، وہ اپنے کاموں کو باہمی مشورے سے کرتے ہیں۔ نیک لوگوں کی، سمجھدار لوگوں کی بہت ساری خوبیاں بیان کی ہیں، ان میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک خوبی یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ اپنے کاموں کو باہمی مشورے سے، آپس کے اتفاق سے کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اپنے ساتھیوں سے، صحابہ سے مشورہ کر لیا کریں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، جب کسی ایک بات پر مشورہ ہو جائے، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اب اللہ پر بھروسہ کر کے اس کام کو کر جاؤ، اللہ خیر ڈال دیں گے۔ تو مشورے کی برکت سے آدمی نقصان سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور مشورے کی برکت سے اللہ کی مدد اس کام کے ساتھ لگ جاتی ہے، نقصان کا اندیشہ کم سے کم ہو جاتا ہے۔ لیکن آج افسوس ہے، ہم لوگ اپنی صلاحیتوں پر اتنا فخر ہے، اپنے کاموں پر اتنا ناز ہے کہ بس سب کچھ تو ہے، مال بھی ہے، اسباب بھی ہیں، انتظامات بھی پورے ہیں، اب کیا ضرورت ہے کسی سے مشورہ کرنے کی۔
صلاحیت بھی میرے اندر بہت ہے، مال بھی ہے، اسباب بھی ہیں، انتظامات بھی پورے ہیں، کیا ضرورت ہے کسی نے میں پوچھوں، مشورہ کروں؟ خاموشی سے کام کر لو۔ جب خاموشی سے کام کرتے ہیں تو پھر بعد میں پچھتاتے ہیں کہ کاش میں کسی بڑے سے مشورہ کر لیتا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی اس ہدایات پر بھرپور انداز میں اپنی امت کو عمل کر کے دکھایا ہے۔ چنانچہ جنگ احد، غزوہ احد کا واقعہ پیش آ رہا ہے، مشورہ کر رہے ہیں کہ بھائی مدینہ میں رہتے ہوئے کافروں سے مقابلہ کیا جائے، یہ مدینہ شہر سے باہر نکل کر کافروں سے مقابلہ کیا جائے۔ صحابہ سے مشورہ کر رہے ہیں۔ ایک جماعت کی رائے آئی کہ مدینہ میں رہتے ہوئے اپنے گھروں میں رہتے ہوئے مقابلہ کریں گے، اور ایک جماعت کی رائے آئی کہ نا باہر نکل کر مقابلہ کریں گے۔ تو جن کی رائے باہر نکل کر مقابلہ کرنے کی تھی وہ اکثریت میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو اہمیت دے کر آپ نے حکم فرمایا چلو وہی باہر جا کر مقابلہ کریں گے۔ چنانچہ مدینہ سے نکل کر مدینہ سے تھوڑے سے فاصلے پر غزوہ احد پہاڑ ہے، وہاں جا کر آپ نے مقابلہ کیا کافروں سے۔ اسی طرح کافروں کا ایک بہت بڑا لشکر مدینہ کی جانب آ رہا تھا، جس کو غزوہ احزاب کہتے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو جمع کیا کہ بھائی اتنی بڑی تعداد میں آ رہے ہیں، 10,000 کا لشکر ہے۔ مدینہ کی تو پوری آبادی بھی 10,000 کی نہیں ہے، بچے بوڑھے جوان مرد و خواتین ملا کر 10,000 کی آبادی نہیں ہے، تو یہ تو بہت بڑا لشکر آ رہا ہے کافروں کا۔ مکہ کے کافر، یہودی، عیسائی سب ایک ہو گئے تھے، یعنی کافروں کا اتحاد بن گیا تھا، اور اتحاد اس بات پر بنا تھا کہ مدینہ کو ختم کرنا ہے، مدینہ کی ریاست کو ختم کرنا ہے، نعوذ باللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملی، آپ نے فوراً صحابہ کو جمع کیا، بھائی کیا کیا جائے، کیسے مقابلہ کیا جائے؟ تو سارے صحابہ کی مختلف رائے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی جو فارس کے رہنے والے تھے، انہوں نے یہ رائے دی کہ اللہ کے رسول میں فارس کا رہنے والا ہوں، جب اس طرح کا کوئی ایسا دشمن ہماری طرف حملہ آور ہوتا کہ جس کے مقابلے کی ہم طاقت نہ رکھتے، تو ہم اس کے مقابلے سے بچاؤ کا انتظام کرتے تھے، بچنے کا انتظام کیسے کرتے تھے؟ اس کے لیے ہم بڑی بڑی خندقیں کھودتے تھے، بڑے بڑے خندق گھڑے، جس سے وہ دشمن ہماری طرف آ ہی نہ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی رائے پسند آئی، اور آپ نے جس جانب سے وہ لشکر مدینہ میں داخل ہوتا، بڑا لشکر تھا، اس جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ مل کر بڑی بڑی خندقیں کھدوا دیں تاکہ یہ مدینہ میں آ ہی نہ سکے۔ یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی رائے تھی، اور پھر وہ لشکر اسی جانب سے آیا، 10,000 کا لشکر، اور خندق کے اس طرف کھڑا رہا، 25 دن کھڑے رہے انتظار میں کہ کوئی موقع ملے اندر داخل ہونے کا۔ اس طرف صحابہ کی جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، ٹیلوں کے آڑ میں اس طرح محفوظ مقامات پر۔ اس طرف کافروں کا 10,000 کا لشکر آنا چاہتا تھا، مدینہ کے اندر داخل ہونا چاہتا تھا، لیکن خندقیں اتنی بڑی بڑی تھی کہ ان کے لیے پار کرنا آسان نہیں تھا، اور یہ 25 دن بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ نے پھر 25 دن بعد ایک آندھی آئی جس سے ان کے خیمے اکھڑ گئے، ان کا سامان بکھر گیا، اور وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا مشورہ تھا۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، مشورہ کیا کرو۔ یہ بہت بڑی خوبی ہے، مشورہ کرنا چاہیے۔ پھر مشورہ کن لوگوں سے کرنا چاہیے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس کے اندر مشورہ دینے کی اہلیت ہو، صلاحیت ہو، سمجھدار انسان ہو۔ نہ سمجھ بیوقوف انسان سے مشورہ کر کے انسان نقصان اٹھاتا ہے۔ دوسری چیز ہے امانت دار بھی ہو، رازدار بھی ہو، امانت دار بھی ہو، رازدار بھی ہو، کہ ہم جو اس سے بات کر رہے ہیں وہ ہماری بات میں خیانت نہیں کرے گا، کسی کو بتائے گا نہیں مجھ سے یہ مشورہ کیا ہے اس نے۔ تو امانت دار بھی ہو، رازدار بھی ہو، اور ایک خوبی یہ ہے کہ صحیح مشورہ دیتا ہو، صحیح مشورہ دیتا ہو، تو صلاحیت بھی ہو، اہلیت بھی ہو۔ اب مثال ہے، کام ہمیں کرنا ہے ڈاکٹری کے حوالے سے،
اور مشورہ کر رہے ہیں ہم انجینئر سے، یہ بلڈنگ بنانی ہے، ہمیں گھر بنانا ہے، اور مشورہ کر رہے ہیں ہم ڈاکٹر سے، تو بلڈنگ بنانے کے لیے مشورہ تو انجینئر سے ہوگا، اور میڈیکل پڑھنے کے لیے مشورہ ڈاکٹر سے ہوگا۔ تو یہ چیز ہمیں خود دیکھنی ہوگی کہ ہم جس سے مشورہ کر رہے ہیں اس کے اندر اہلیت بھی ہے، اور جس کے اندر یہ خوبی ہوگی کہ وہ مشورہ اپنے کاموں میں کرتا ہوگا، وہ نقصانات سے محفوظ رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو نقصانات سے بچا کے رکھیں گے مشورے کی برکت سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی تعلیمات سے ہمیں 4 چیزیں ملتی ہیں، جن میں سے میں نے ایک چیز بیان کری ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی کام کرنا ہو، نوکری کی تلاش ہو، نوکری مل جائے، بچوں کے رشتے کے فیصلے کرنے ہو، کام کاروبار کے فیصلے کرنے ہو، جو بھی زندگی کے فیصلے کرنے ہوں، تو ہم نے 4 باتوں کا اہتمام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان 4 باتوں پر عمل کی برکت سے ہمیں نقصان سے بچا لیں گے۔ ان میں سے پہلی چیز استشارہ ہے، وشاورہم فی الامر، کہ اپنے معاملات میں مشورہ کیا کرو، سمجھدار لوگوں سے مشورہ کیا کرو، بزرگوں سے مشورہ کیا کرو، جس کے اندر دین کی سمجھ ہو، علماء دین سے مشورہ کیا کرو، اس سے تمہارے کاموں کے نقصانات سے تم محفوظ رہو گے۔ تو یہ ایک بڑی خوبی ہے، اس کو اپنانا چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی ترقی کی طرف چل پڑے اور ہمارے کاموں میں نقصانات نہ ہوں، اور بہت نقصانات ہم نے اٹھا لیے، اب ہم نقصانات سے محفوظ رہیں اور ہم اچھے فیصلے کریں، تو ضروری ہے کہ ہم اچھے لوگوں سے مشورہ کریں۔ اچھا فیصلہ کرنے کے لیے ضروری ہے سمجھدار لوگوں سے، دیندار لوگوں سے، بزرگوں سے مشورہ کرنا چاہیے، جن کی جن کے پاس زندگی کا بہت تجربہ ہوتا ہے۔ ہر خاندان میں بڑے بوڑھے ہوتے ہیں، ان کے پاس زندگیوں کا بڑا تجربہ ہوتا ہے، عموماً ان کی قدر نہیں ہوتی۔ جو خاندان کے بزرگ ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، عموماً ان کی قدر، نوجوان کہتا ہے میرے اندر صلاحیت بھی ہے، میں تو بہت ہمت والا ہوں، طاقت بھی ہے، مال بھی ہے، مجھے کیا ضرورت ہے کسی بڑے سے مشورہ کرنے کی۔ اور یہی وجہ ہے نوجوان کی ناکامی کی۔ آج کا نوجوان ناکام جو ہو رہا ہے، اس کی یہ وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے کو سب کچھ سمجھتا ہے، جبکہ ہونا ہی چاہیے کہ نوجوان کا سارا بھروسہ اپنے بڑوں کی دعاؤں پر ہونا چاہیے، ان کے مشورے پر ہونا چاہیے کہ جیسے میرے بڑے کہیں گے میں ویسا کروں گا، تو پھر انشاءاللہ ناکامیوں سے محفوظ رہے گا، ترقیاں اور کامیابیاں کرتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس خوبی کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔